حي على الفلاح. قرآن مجید کی ایک بہت ہی مختصر سورت ہے سورۃ الماعون۔ بظاہر صرف چند آیات، لیکن اپنے اندر یہ ہمارے عقیدے، ہماری عبادت اور ہمارے روزمرہ کے اعمال کے درمیان ایک بہت گہرے تعلق کو کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ اچھا، تو سورت کا آغاز ہی ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ یہ کوئی عام سا سوال نہیں ہے، بلکہ ایک چیلنج ہے، ایک دعوت ہے کہ ہم غور کریں کہ آخر وہ کون ہے جو جزا و سزا کے دن کو یعنی حساب کتاب کو جھٹلاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ چونکا دینے والا سوال آخر پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ یہ سوال براہ راست قریش کے قبیلے سے تھا، یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ کے گھر بیت اللہ کی امانت سونپی گئی تھی۔ دیکھیں، انہیں دو بہت بڑی نعمتیں ملی ہوئی تھیں، ایک تو امن اور دوسرا رزق کی فراوانی۔ لیکن یہ نعمتیں صرف لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں دی گئی تھیں، نہیں، ان کا ایک مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ سکون سے، اطمینان سے خالص اللہ کی عبادت کریں اور جو ذمہ داریاں ان کے سپرد تھیں انہیں نبھائیں۔ تو دیکھیں، ان کی ذمہ داریاں بنیادی طور پر دو تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے گھر کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا مرکز بنا کر رکھیں، اور دوسری جو اتنی ہی اہم تھی وہ یہ کہ غریبوں اور یتیموں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ یہی وہ پیمانہ تھا جس پر ان کی کامیابی یا ناکامی کو پرکھا جانا تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ گڑبڑ کہاں ہوئی؟ سورت ہمیں ان کی ناکامی کی پہلی اور سب سے واضح نشانی دکھاتی ہے، ایک ایسا رویہ جو انتہائی ظالمانہ اور دل دہلا دینے والا تھا۔ ذرا ان الفاظ کی شدت پر غور کریں۔ یہاں صرف نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اصل عربی لفظ کا مطلب ہے حقارت سے، سختی سے دھکے دینا۔ یہ بے عزتی کی انتہا ہے، ایک کمزور کے خلاف طاقت کا بدترین مظاہرہ۔ اب دیکھیں، سورت میں کسی کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن یہ رویہ صاف صاف اس وقت کے ایک طاقتور شخص ابو لہب کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہی جو بیت اللہ کے خزانے کا انچارج تھا اور جو غریبوں اور یتیموں کے لیے آئے فنڈز کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی اتنا ظالم کیوں ہوگا؟ اس کی جڑ ایک بہت گہرے عقیدے میں چھپی ہے، یا یوں کہیں کہ عقیدے کی کمی میں۔ یہ ظلم اس لیے ہے کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں کہ انہیں کبھی اپنے اعمال کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ یعنی بات سیدھی سی ہے، اگر کسی کو آخرت میں جزا کا یقین ہی نہ ہو تو وہ بھلا بے غرض ہو کر کیوں دے گا؟ اس کی ہر نیکی، ہر خیرات صرف دکھاوا ہوگی یا پھر اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے۔ لیکن بات صرف کھلے انکار کرنے والوں پر ہی نہیں رکتی۔ سورت اب ایک اور شاید زیادہ خطرناک گروہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ لوگ جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کی عبادت میں کوئی روح نہیں ہوتی، وہ بالکل کھوکھلی ہوتی ہے۔ اور یہ کتنا عجیب، کتنا گہرا تضاد ہے نا، کہ تباہی کی وعید ان نمازیوں کے لیے جو اپنی ہی نماز سے غافل ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عبادت بھی کرے اور اس کے اصل مقصد سے، اس کی روح سے اتنا بے خبر بھی ہو؟ تو یہاں ہمیں دو بالکل الگ قسم کی نمازیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہے مخلصانہ نماز جو اللہ کی شکر گزاری سے پیدا ہوتی ہے اور انسان کو سخی بناتی ہے۔ دوسری طرف ہے دکھاوے کی نماز جو صرف لوگوں کو متاثر کرنے اور اپنا سماجی رتبہ بچانے کے لیے ایک ڈرامہ ہے، اور اس کا نتیجہ بے حسی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو آخر ان کی عبادت اتنی کھوکھلی کیوں تھی؟ اس کی دو بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ پہلی، ریاکاری، یعنی صرف دوسروں کو دکھانے کی خواہش، اور دوسری، کنجوسی، جو دراصل دل میں موجود ناشکری کا عملی ثبوت ہے۔ اب دیکھیں کہ سورت کیسے ان دونوں باتوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ ان کی وہ بے روح عبادت اور ان کا وہ سماجی رویہ، یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک کا نتیجہ دوسرا ہے۔ یہاں تعلق بالکل صاف ہے۔ جو دل واقعی اللہ کا شکر گزار ہو وہ اس کے بندوں کے لیے کنجوس ہو ہی نہیں سکتا۔ سچی شکر گزاری اور گہری کنجوسی، یہ دونوں ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور پھر سورت اپنے اختتام پر اس سے ایک لفظ پر پہنچتی ہے، معون، اور یہیں یوں سمجھیں کہ پوری بات کا نچوڑ آ جاتا ہے۔ یہاں کوئی بہت بڑی خیرات یا لاکھوں کے عطیات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کی۔ ذرا سوچیں، مثالیں کیا ہیں؟ ایک چھری، ایک ہانڈی یا ایک ماچس، وہ چیزیں جو ایک پڑوسی دوسرے سے عام طور پر مانگ لیتا ہے،
ان کی کنجوسی اتنی چھوٹی اور حقیر سطح پر تھی۔ یہ بڑے عطیات سے انکار نہیں تھا، یہ تو بنیادی انسانی ہمدردی سے انکار تھا۔ تو آخر میں یہ ساری کڑیاں جڑتی کیسے ہیں؟ آئیے اس پوری تصویر کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا دکھاتی ہے۔ یہ بالکل ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے۔ سب سے پہلے اندر کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جب جواب دہی کا احساس ہی مر جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے عبادت صرف ایک کھوکھلا دکھاوا بن جاتی ہے، اور آخر میں اس کا نتیجہ سماج میں ظالمانہ اور کنجوس رویے کی شکل میں سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سچا ایمان دو ستونوں پر کھڑا ہے، ایک اللہ کے لیے خالص عبادت اور دوسرا اس کے بندوں کے لیے بے غرض سخاوت۔ آپ ان میں سے ایک کو دوسرے سے الگ کر ہی نہیں سکتے، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو آخر میں یہ صورت ہمارے سامنے ایک بہت گہرا اور ذاتی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ایمان کی اصل نشانی آخر ہے کیا؟ وہ نماز جو ساری دنیا دیکھتی ہے، یا وہ چھوٹی سی معمولی سی مدد جو ایک ماچس کی صورت میں دی جائے اور اس کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔